فادر صاحبان کی قیادت میں آپ نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ مجھے اپنے درمیان خوش آمدید کہا ہے، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ فادر صاحبان کہ یہاں آنے سے پہلے ریورنڈ فادر ڈیوڈ انوش نے یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ ابھی ہمارے پاس فادر اعظم اور فادر معصوم الیاس آئے ہیں۔ میں نے ان کو ڈائسس کی سطح پر تو خوش آمدید کہہ لیا، لیکن آپ کے درمیان بھی یہاں پر موجود ہوتے ہوئے میں انہیں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فادر صاحبان کی جو ہے مختلف جماعتیں ہیں، اور جس جماعت سے ہمارے ان دو نوجوان فادر صاحبان کا تعلق ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیپوچن فادر۔ پرانے وقتاں جنہوں نے کہتے ہیں رسے والے فادر، ٹھیک ہے، جڑے پرانے ساڑھے بزرگ نے انہوں نے پتا۔ تو یہ جو ہے بے شک جب یہ ڈائسس میں کام کرتے ہیں وہ بشپ کے انڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے انڈر ہیں ابھی، لیکن کیونکہ ان کا ایک سپیریئر بھی ہوتا ہے جو اپنی جماعت کا انچارج ہوتا ہے، تو جماعت کے لحاظ سے وہ جو جماعت کا انچارج فادر ہے، ان کا سپیریئر ہے، ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ مگر جب یہ ڈائسسوں میں کام کرتے ہیں تو پھر ان کی پاسبانی خدمت میں وہ بشپ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے کیپوچن فادرز ہیں یہ، جو ہر جماعت جو ہوتی ہے فادروں کی، سسٹروں کی، ان کا کوئی بانی ہوتا ہے۔ تو یہ مقدس فرانسس کی زندگی جو ہے ان کے سامنے ہوتی ہے، جو کیپوچن فادر ہیں، مقدس فرانسس آف اسیسی، اس کی روحانیت کو اپنی زندگی میں جو جانتے پہچانتے ہیں، اور اپنی زندگی کو جہاں خداوند یسوع مسیح تو ہم سب کے لیے ہے، وہاں پر مقدسین ہمارے لیے نمونہ بھی ہیں۔ تو یہ اپنی جماعت میں مقدس فرانسس اسیسی کے نمونے پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور مقدس فرانسس دنیا میں کس کام کے لیے مشہور ہے پتہ ہے؟ کس کام کے لیے مشہور تھے؟ کیا؟ پولیو کی خدمت۔ دنیا میں امن کے لیے مشہور تھے، وہ پوپ صاحب اور مختلف حکومتوں کے درمیان، بادشاہوں کے درمیان بھی صلح کا پیغام، ڈائیلاگ کے لیے مشہور تھے۔ تو یہ امن کے فروغ، مقدس فرانسس آف اسیسی کی بڑی مشہور دعا ہے، خدا مجھے امن و سلامتی کا وسیلہ بنا دے، بڑی مشہور دعا ہے، پوری دنیا میں یہ دعا جو ہے بہت مشہور ہے مقدس فرانسس آف اسیسی کی۔ تو یہ تھی ہمارے فادر صاحبان کی بات کہ وہ کیپوچن گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے جو ہے بڑے صغیر پاک و ہند میں بہت کام کیا، اور یہ لاہور، انڈیا، اور پھر یہ اسلام آباد راولپنڈی کے جو خطے ہیں، ان میں جو ہے کام کرتے ہوئے پاکستان کے وجود سے پہلے۔ تو ہماری ڈائسس میں بھی یہ موجود تھے۔ ڈلوار بڑا مشہور ہاسٹل تھا، وہ کیپوچنوں نے بنایا اور اس کو چلایا، اور یہ پشاور کے علاقوں تک بھی جو ہے کیپوچن فادر جو ہے وہ مشنری جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ بعد ازاں کیپوچنوں سے جو ہے مشن جو ہے وہ اب جو ہمارے مشنری ہیں مل الفادر، جو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں مل الفادروں نے کیپوچن فادروں کے بعد بہت زیادہ کام کیا۔ تو انہوں نے کیپوچنز کے بعد مل الفادرز کو پوپ صاحب نے جو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کا مشن سونپا تھا، اور انہوں نے
اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں مشن کے کام کو، خدا کی بشارت کے کاموں کو آگے بڑھایا، اور ابھی مقامی بہت سے فادرز ہیں جو بن چکے ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم روزوں کے دنوں میں ہیں۔ کن دنوں میں ہیں؟ روزوں کے دنوں میں۔ تو روزوں کے دنوں میں ہمیں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ توبہ اور تبدیلی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ کون سا پیغام دیا جاتا ہے؟ توبہ اور تبدیلی کا۔ اور راکھ کے بدھ کے دن ہم اپنے سروں پر راکھ ڈالتے ہوئے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دن یوئیل نبی جو ہے اس کی تلاوت جو ہے پڑھی جاتی ہے، جو کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو، دلوں کو چاک کرو، یعنی اپنے دل کی تبدیلی پر سوچو، دلوں کو تبدیل کرنا، اور گناہ آلودہ زندگی، گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کرتے ہوئے ہم اپنے دلوں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے روزوں کا آغاز کریں۔ یہ نہیں کہ صرف روزوں میں کرنا ہے توبہ اور تبدیلی، سارے سال میں، مگر کلیسیا روزوں کے دنوں میں زیادہ زور دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کریں۔ تو روزہ جو ہے، روزوں کے دن ہمارے لیے عام ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم عید پاشکا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عید پاشکا کے لیے۔ اور عید پاشکا کا اور کون سا نام ہے؟ عید قیامت المسیح اور ایسٹر، انگریزی میں اسے ایسٹر بھی کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو کلیسیا تین باتوں پر خدا کا کلام جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ روزوں کے دنوں میں ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ تین کام پاس ہو گئے، سارے ان پتہ ہے۔ تو ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، دعا کریں اور خیرات کے کام کریں۔ روزے رکھنا، دعا کرنا اور خیرات کے کام کرنا۔ تو آپ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سکھاتے ہیں روزے رکھنا۔ سارے جو ہمارے روزے ہیں وہ بیرونی کاموں پر اتنا زور نہیں دیتے کہ جی ہم دکھا کے کام کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل لگا اور اپنے کوٹھڑی میں جا، یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسی تیل ہی لاندے رہیے، کہنے کا مطلب ہے کہ دکھاوے کے کام نہیں کرنے، دکھا کے کام نہیں کرنا۔ تو ہمارا روزہ جو ہے وہ دکھاوے کا کام نہیں۔ اور روزہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا، کہتے ہیں نا کہ نہیں کھانا نہیں کھانا، روزے میں یہی کرتے ہیں نا، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ کیوں نہیں کھانا کھاتے، کیوں نہیں پانی پیتے آپ لوگ؟ نہیں، روزہ تو ہوتا ہے لیکن صرف کھانا اس کا مقصد بھی تو ہوتا ہے نا، تو کیوں آپ کھانا نہیں کھاتے؟ تو پھر بھی روزہ ہوتا ہے، اور پھر پانی نہیں پیتے، کیوں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم منہ کریں گے ہاں ایسی روزہ رکھنا، دیکھو گے کہ ایک دوسرے نے روزہ رکھی، اس کو پہلا پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو کیوں اسی مارنے ہیں روزے دے وچ، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیوں نہیں کھانا کھاتے، کیوں نہیں پانی پیتے، اس کا تو پتہ ہو پہلے۔ خدا کا مقصد جاننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو باتیں ہیں ہم اس سلسلے میں۔ پہلا تو جیسے آپ نے بتایا کہ تاکہ ہم خدا یسوع مسیح نے جو دکھ ہمارے لیے اٹھائے، ہم بھی جسمانی تکلیف برداشت کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہوں۔
اور دوسرا جو دنیاوی مقصد ہے، یہ روحانی مقصد تھا، دنیاوی مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہم کھانا نہ کھا کر پیسے بچائیں وہ غریبوں کے لیے دیں۔ تو یہ نہیں کہ ہمیں نہیں کھانا جی روزہ رکھنا، دیکھو بیٹی ساڑھے بہت پیٹ چال ہے، تو مقصد جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ مسیحی روزہ جو ہے اس کا مقصد ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تاکہ جو رقم اس کھانے پر خرچ کرنی ہے اس کی بچت کر کے ہم دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کے کام سوچ سکے جن کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور تکلیفوں کو اپنی جسمانی تکلیف سے محسوس کریں، اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اور دوسرا جو بچت ہم کھانا کھا کر نہ کریں اس کو ہم لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے ان کے لیے استعمال کریں۔ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں۔ تو پہلا خدا کو پیار کرنا یہ تو کلیئر ہے، لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو یہ انسان پھر کمزور ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ حسد آ جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہم میں ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن خدا کا سب سے بڑا حکم ہے ہی یہی کہ خدا سے پیار کرو اور انسانوں سے پیار کرو۔ ہمسائے کا مطلب جڑا گوانڈ سے رہتا ہے، ہمسائے کا مطلب ہے انسان سارے۔ تو یہ اس کو عملی طور پر ساتھ انجام دینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ معاف کرنا جو ہے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسی نے کہے چاہیے آپ جان دے معاف کرو، وہ کہنا نہیں میں نہیں کرنا ہے، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے یا پتہ نہیں مہینے بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو عملی طور پہ اگر سوچا جائے تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن اسی کہنے خدا تے مان رکھنا، وہ اسی بڑے جوش نہ کہاں گے خدا تے مان رکھ رہے ہیں، لیکن جب خدا کہتا کہ معافی کر دے وہ گھنٹے لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں معاف کریں۔ تو سارے معاشرے سے جڑا معاف کرنے کی ضرورت کرتا ہے انہوں کہتے ہیں وہ ہے ہمیں بزدل ہے، وہ سب کو بڑا بہادر ہے جڑا معاف کرنا جانتا ہے۔ اس پارش کا کی نام رکھا گیا؟ جان پال دوئم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوپ جان پال دوئم نے اپنے پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کے ساتھ جیل میں جا کر ملاقات کی اور اسے معاف کیا۔ تو آپ کا جو پیرس کے مربی کا نام ہے مقدس پوپ جان پال دوئم، وہ تو معاف کرنے والا تھا، اس نے کتنا بڑا کام کیا اور دنیا کو یسوع نے مسیح کا شاگرد ہونے کا نمونہ پیش کیا، معاف کرنے کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، یسوع کی شاگرد، تو شاگرد ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں، جس طرح ماں باپ اور بیٹے بیٹیاں ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، تو اسی طرح شاگرد ہونے کے بھی تقاضے ہیں۔ اور شاگرد ہونے کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم یسوع کے پیچھے چلنے والے بنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، نیکی کے کام کرنے والے بنے، اور اپنی زندگی سے یسوع کی گواہی دیں اور یسوع کے نام کو جلال بخشیں۔ تو روزوں کے دنوں میں، کیونکہ ہم روزوں کے دنوں میں توبہ اور تبدیلی، تو توبہ اور تبدیلی کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اور ہم خاص طور پر روزہ رکھ کر، دعا کر کے اور نیکی اور خیرات کے کام کر کے ہم اپنی زندگی کو اچھا بناتے ہیں اور مسیح یسوع کی طرف راغب ہوتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ ہے توبہ کرنا، اور توبہ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ تو اس لیے روزوں میں مجھے بھی
اور آپ سب کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم خدا سے توبہ کریں اور توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. اور کیتھولک کلیسیا میں اپنے گناہوں کی معافی کس طرح مانگی جاتی ہے؟ اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے. تو کوشش کریں کہ روزوں کے ان دنوں میں فادر صاحبان کے پاس اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے جائیں، کیونکہ فادر صاحبان شاگردوں کی جگہ لیتے ہیں. جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے اور جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے. تو یہ شاگردوں کی لڑی سے بشپ اور فادر صاحبانوں کو یہ جو اختیار ملتا ہے. اور اسی لیے کیتھولک کلیسیا میں اعتراف کا ساکرامنٹ ہے کہ ہم اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دوبارہ سے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کریں. اور میرے عزیزو، میں آتا ہوں آج کے ساکرامنٹ کے بارے میں، اور میری خاص طور پر آپ سب سے بھی گفتگو ہے، مگر ان بچوں کے ساتھ زیادہ ہے جو استقام کا ساکرامنٹ آج حاصل کریں گے. کیتھولک کلیسیا میں کتنے ساکرامنٹ ہیں؟ 7 ساکرامنٹ ہیں. اور پہلا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ کس کس وجہ کے سب نے بپتسمہ حاصل کیا؟ کس نے کیا ہے بپتسمہ حاصل؟ واہ، سب نے ہی تقریباً جو ہے بپتسمہ پایا ہے. لیکن پتہ کہ کن نے بپتسمہ دیتا ہے تمہیں؟ فادر جی نے. کہڑے نے پوچھیا تسی اپنے ماں پیو کو؟ چلے، کچھ کو یاد ہے کچھ کو نہیں. کچھ جا کے اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کس نے آپ کو بپتسمے کا ساکرامنٹ دیا ہے. تو کیتھولک کلیسیا میں ہم زور دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہی وہ پیدا ہوں جلد از جلد جو ہے وہ بپتسمہ دیا جائے. بعض کلیسیا اس بات پر زور نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں بڑے ہون کے تو اپنی مرضی نہ کریں. لیکن اسی کیتھولک کلیسیا سے زور دیتے ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہے ماں باپ جو نے وہ بپتسمہ جلد از جلد وہ ہے وہ کروائیں، کیونکہ ہر ساکرامنٹ میں ہمیں خدا کے فضل ملتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ خدا کے فضائل ملتے ہیں ساکرامنٹس میں. اور ساکرامنٹ ہوتا کیا ہے؟ خدا کا پاک فضل ہے. خدا کا پاک فضل. ساکرامنٹ، ساکرا کا کیا مطلب ہے؟ ساکرا سیکرڈ، سیکرڈ انگلش میں مقدس، پاک. مینٹم، ساکرامنٹ مینٹم سے آتا ہے. تو مینٹم کا مطلب ہے ذریعہ یا وسیلہ. تو ساکرامنٹ پاک بننے کا ذریعہ ہے، اور اس میں خدا ہمیں جو ہے فضل دیتا ہے. بپتسمہ کے ساکرامنٹ میں ہمیں 3 فضل ملتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ جب کوئی بچہ بپتسمہ پا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ ایک کسی نے کہا ٹھیک ہے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرے دو کیا ہے؟ شاباش، مروسی گناہ سے معاف کیے جاتے ہیں. ہمارا مروسی گناہ جو ہے وہ، تو مروسی گناہ کیا ہے؟ شاباش. آدم اور حوا سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اسے مروسی گناہ کہتے ہیں. مروسی جو وراثت میں ہمیں ملتا ہے. تو ہماری کیتھولک تعلیمات کے مطابق جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مروسی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد اسے جو ہے
وہ بپتسمہ دلایا جائے تاکہ وہ بروسی گناہ سے پاک ہو. اور دوسرا بڑا عام جو ہے وہ فضل ہے کیا؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. سب سے پہلے بروسی گناہ اور دوسرا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. تو اس لیے ضروری ہے بچوں کو ساکرامنٹ دینا بپتسمے کا جلد از جلد. مروسی گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں وہ اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے, فضل ملتا ہے. اور تیسرا ہم کلیسیا میں شامل ہو جاتے. تو یاد رکھیں بپتسمہ حاصل کرنے میں خدا ہمیں یہ 3 فضل دیتا ہے. اور اس لیے کیتھولک کلیسیا میں بڑوں کو بھی بپتسمہ دیا جاتا ہے. جو بعد میں کہیں رہ گیا ہو یا کئی لوگ جو ہے وہ بڑے ہو کر کیتھولک کلیسیا میں شامل ان کو بھی بپتسمہ دیتے ہیں. لیکن بچوں پر زور دیا جاتا ہے کہ جلد از جلد ان کو بپتسمے کا ساکرامنٹ دیا جائے تاکہ وہ شروع ہی سے خدا کے فضل میں چلے. تو اس کے بعد کون سا ہے ساکرامنٹ؟ استقام. بپتسمے کے بعد استقام آ جاتا ہے. اعتراف. پاک یوکرسٹ ہے. پھر اس سے پہلے ہمیں اعتراف کرنا ہے اور پھر جا کے استقام کا ساکرامنٹ. تو ابھی میں سب پہ تو بات نہیں کر سکتا. اس بپتسمے پہ میں نے تھوڑی سی بات کی لیکن ابھی استقام پہ ہم بات کریں گے. تو استقام میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر ساکرامنٹ میں کوئی فضل ملتا ہے. تو استقام میں کون سا فضل ہمیں ملتا ہے؟ روح قدس کا فضل, اس کی نعمتیں, اس کے تحفے, اس کی برکتیں ہمیں استقام کے ساکرامنٹ میں ملتی ہیں. اور فادر صاحبان اور کلیسیا ان بچوں کو استقام کا ساکرامنٹ دیتی ہے جنہیں وہ سمجھتی ہے کہ یہ بچے اب خدا کا کلام پڑھنے, سننے اور دوسروں کو بھی بتانے کے قابل ہیں. تو بچوں آپ پر یہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کو فادر صاحبان نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ خدا کا کلام بھی پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. تو یہ بہت ذمہ داری ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, ذمہ داری آپ کے پاس آئی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آج خدا آپ کو کیا دے گا؟ روح قدس کے تحفے اور نعمتیں دے گا. روح قدس آپ کی زندگی میں جنبش کرے گا, آپ کو متحرک کرے گا. روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی تھی, تکوین کی کتاب میں لکھا ہے. اور میرے عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی جب وہ اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرنے کو تھا روح قدس اس پر نازل ہوا. کب؟ کیا 23 مارچ کو؟ بپتسمہ کے وقت روح قدس اس پر نازل ہوا اور لکھا ہے کلام میں کہ آسمان کھل گیا اور بڑی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو آج ہم بھی اور ساری کلیسیا بھی آپ سے خوش ہے کہ آپ کو استقام کا ساکرامنٹ ملے گا. روح قدس کی نعمتیں اور تحفے آپ کو ملیں گے استقام کے ساکرامنٹ کے وسیلے سے. کس سے بپتسمہ پایا خدا یسوع مسیح نے؟ فادر اعظم سے تو نہیں پایا. یوحنا اصطباغی سے دریائے اردن میں بپتسمہ پایا اور پھر اس نے بشارت کے کام شروع کیے. لوگوں میں گیا, انجیل کی منادی کی, خدا کی بادشاہت کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کیا. اور میرے عزیزوں جب شاگرد
یسوع مسیح کی موت کے بعد ڈر اور خوف کا شکار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا. رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب میں یہ واقعہ درج ہے. تو جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو کیا ہوا پھر؟ وہ شاگرد ڈر اور خوف کا شکار تھے. وہ جرت اور دلیری سے بھر گئے اور انہوں نے باہر جا کر منادی کی کہ وہ خداوند یسوع مسیح جسے تم نے مصلوب کیا وہ جی اٹھا ہے. اور اس دن یہ بشارت جب لوگوں نے سنی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسیح یسوع پر ایمان لائے اور اس وقت سے کلیسیا کا آغاز ہوا اور آج مسیحی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے نام کی بشارت کرتے ہوئے اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں. تو خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے نام کی بشارت کرتے ہیں اور انجیل کا پیغام، انجیل کی خوشخبری لوگوں میں سناتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، آج آپ کو بھی روح القدس ملے گا اور آپ جو ہیں یسوع کے سپاہی بن جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ یسوع کے سپاہی. وہ سپاہی نہیں جو بندوق پکڑتے اور چلاتے ہیں بلکہ ایمان کے سپاہی. کون سے سپاہی بنیں گے آپ؟ ایمان کے سپاہی. ایمان کے سپاہی جو ایمان کو پھیلاتے ہیں اور ایمان کا دفاع بھی کرتے ہیں. کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہے غلط تعلیم دیتے ہیں اور اس لیے چونکہ ہم کیتھولک مسیحی ہیں تو ہمیں اپنی کیتھولک تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ماں مریم کو کیوں مانتے ہیں، کیوں ہم کہتے ہیں کہ پاک یوکرسٹ میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کچھ کوئی قبلہ آئی جاؤ سان پتہ ہی نہیں. کتابوں سے پڑھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، فادر صاحبان سے پوچھیں، مناظر صاحبان سے پوچھیں. آج کل آپ بہت نوجوان بچے اور بچیاں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. انٹرنیٹ میں بھی آج کل، ہمارے زمانے میں تو اردو میں کتابیں نہیں تھی ہوتی، ابھی اردو میں بھی کتابیں جو ہیں کیتھولک ایمان کے متعلق دستیاب ہیں. تو وہ پڑھ کے سیکھیں، جانیں، شوق رکھیں کیتھولک تعلیمات کو جاننے کے لیے. برزخ کیا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ برزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے، بہشت کا تصور کیا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر پاک یوکرسٹ کو ہماری مرکزی عبادت ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پاک یوکرسٹ میں موجود ہے. کیوں ماں مریم کو مانتے ہیں؟ ہر دفعہ جب ہم ماں مریم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کئی دوسری کلیسیاں بھی سوال کرتی ہے کہ ماں مریم نے بہت مان کر خداوند یسوع مسیح کو کٹ مان کر. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں مقدسہ مریم ہمارے لیے اہم ہے، کیوں اہم حیثیت کیتھولک کلیسیا میں ماں مریم رکھتی ہے. اپنے عقائد کو جانے، اپنی تعلیمات کو جو ہے وہ جانے زیادہ سے زیادہ. خاص طور پر آج آپ استقام کا سیکرامنٹ حاصل کرنے کو ہے تو آپ اپنے اندر خدا کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ خدا کو اپنے اندر آنے کے لیے بھی جگہ دینی ہے. اپنی خود انکاری کا جو کوئی اپنی سلیب اٹھانا چاہے وہ کیا کرے؟ اپنی خود انکاری کرے اور میرے پیچھے ہو لے. اپنا آپ خالی کرنا. تو روح القدس کو جگہ دینے کے لیے، اپنے اندر آنے کے لیے بھی آپ کو خالی کرنا ہے تاکہ استقام کے وسیلہ سے آپ یہ خدا کا خاص فضل جو روح القدس ہے وہ پائیں، اس کی نعمتیں اور بخششیں آپ کے ساتھ ہوں
آپ دلیر اور بلا خوف خداوند یسوع مسیح کے جو ہے گواہی دے سکے، اس کے نام کو جلال دے سکے۔ میری دعا ہے کہ خدا استقام پانے والے بچوں کو آج حقیقی طور پر پاک روح عطا کرے، تاکہ یہ استقام کا سکرامنٹ پا کر خداوند یسوع مسیح کے سچے پیروکار بن سکیں۔ آمین۔